أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو بس علم حاصل کرنے کے لیے جمع کیا. بس اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو میں اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں. ہمارا مقصد دین کا علم حاصل کرنا ہے. جیسا کہ ہماری کلاسز چل رہی تھی قصص الانبیاء، الحمدللہ کئی قصے ہو چکے ہیں. آج کلاس میں جو قصے ہوں گے وہ ہے کہ سب سے پہلے ہاروت ماروت کا قصہ، اس کے بعد زکریا علیہ السلام کا قصہ، اس کے بعد جیسا کہ سورہ بقرہ کے بعد سورہ آل عمران ہے، آل عمران کا قصہ، اور یحییٰ علیہ السلام کا قصہ. گویا کہ آج کی کلاس میں ہم 4 قصے معلوم کریں گے. ایک ہاروت ماروت کا، دوسرا زکریا علیہ السلام کا، تیسرا آل عمران جیسا کہ ہم بولتے سورہ آل عمران بولتے ہیں، آل عمران کا قصہ، تیسرا اس کا یحییٰ علیہ السلام کا قصہ. سب سے پہلے ہاروت ماروت کا قصہ. دیکھیے ہماری اس سے پہلے جو کلاس تھی سلیمان علیہ السلام کے بارے میں. سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو گئی. معلوم ہوا کہ سلیمان علیہ السلام کی وفات سے پہلے کچھ دن سلیمان علیہ السلام لوگوں کے درمیان فیصلے کے لیے نہیں آتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں یا سفر میں ہوتی ہیں سلیمان علیہ السلام. تو ایسے وقت جن جو ہے نا سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے نیچے جو ہے نا جادو کی کتابیں رکھتا ہے، جادو وغیرہ کی کتابیں رکھتا ہے. بعد میں معلوم ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو گئی. سلیمان علیہ السلام کی وفات ہونے کے بعد یہ جن لوگوں سے کہتا ہے کہ اے لوگوں تم سلیمان کے بارے میں کیا تم عقیدہ رکھتے ہو؟ تو لوگوں نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام ایک نبی ہی پوری دنیا پر حکومت کرے. تمام لوگ یہی کہتے ہیں. جن بولتا ہے کہ نہیں، سلیمان علیہ السلام جادوگر ہیں. لیکن لوگ بولتے ہیں کہ نہیں، وہ بہت بڑے نبی تھے، پوری دنیا پر حکومت کرے. جن بولتا ہے کہ نہیں، سلیمان علیہ السلام ایک جادوگر تھے. اب لوگوں نے کہا کہ پروف کیا ہے؟ تو جن جو کتاب چھپایا تھا سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے نیچے، وہ لوگوں سے کہتا ہے کہ جاؤ سلیمان علیہ السلام کا جو کرسی ہے اس کے نیچے دیکھو. لوگ سلیمان علیہ السلام کی کرسی ہٹاتی ہیں، اس کے نیچے جب دیکھتی ہیں تو ہے نا جادو وغیرہ کی کتابیں ملتی ہیں، جادو وغیرہ کی کتابیں ملتی ہیں. تو وہاں سے لوگوں میں مشہور ہو گیا نعوذ باللہ سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے، اسی وجہ سے پوری دنیا پر حکومت کرے. بلکہ آج بھی یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام جادوگر ہیں. ان کی جو کتاب ہے عہد قدیم اس میں خود لکھا ہے کہ سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے. یہودیوں کا یہی عقیدہ ہے. آج بھی وہ یہی پڑھتے ہیں تورات. ان کے بعد جو تورات ہے جو من گھڑت ہے، اپنی طرف سے کئی باتیں وہ لکھ لی ہیں، اس میں ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ سلیمان علیہ السلام جادوگر ہی. تو یہاں یہ بات لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ جو نا سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے، کوئی نبی نہیں تھے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہاروت اور ماروت کو اتارتے ہیں. مختصر میں آپ کو بتاؤں، ہاروت ماروت آتے ہیں، آ کر لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں، آ کر لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں. اس کے بعد ہاروت ماروت لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں. کیوں سکھاتے ہیں؟ تاکہ لوگ معلوم کرے کہ سلیمان علیہ السلام جادوگر نہیں تھے، جادو اسے بولتے. ہاروت ماروت جادو سکھاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ لوگ یہ پہچانے کہ سلیمان علیہ السلام جادوگر نہیں تھے. کیونکہ لوگ کیا سمجھتے تھے؟ سلیمان علیہ السلام جادوگر کرتے. تو ہاروت ماروت جادو سکھاتے تھے تاکہ لوگ پہچانے کہ یہ جادو ہے، سلیمان علیہ السلام جو کرتے ہیں وہ جادو نہیں ہے. یعنی کہ اس وجہ سے اللہ نے ہاروت ماروت کو اللہ نے نازل کیا تاکہ لوگ معلوم کرے جو نا دودھ کا دودھ پانی کا پانی کیا ہے. کیونکہ جادو اسے بولتے ہیں، جو ہاروت ماروت نے سکھایا اسے بولتے ہیں کہ جادو. سلیمان علیہ السلام وہ تو نہیں کرتے تھے، سلیمان علیہ السلام جادوگر تو نہیں تھے. اچھا، یہاں تک معلوم ہے کہ کیوں اللہ نے ہاروت ماروت کو نازل کیا، تاکہ لوگوں کو جادو سکھائے. کیوں لوگوں کو جادو سکھاتے تھے؟ تاکہ لوگ معلوم کریں کہ جو سلیمان علیہ السلام جادوگر نہیں ہے. جادو کیا ہے؟ یہ ہے ہاروت ماروت جو کرتی وہ جادو ہے، سلیمان علیہ السلام جادوگر نہیں ہے. یہاں سوال یہ کہ ہاروت ماروت کون ہے؟ یہاں مفسرین کا
کئی قول ہے. پہلا جو قول جو لوگوں میں مشہور ہے، بلکہ تفسیر کتابیں آپ دیکھیں گے یہ واقعہ مشہور ہے، کہ یہ واقعہ مشہور ہے نا ہاروت ماروت کے بارے میں، تفسیری کتابوں میں ہے، لیکن یہ واقعہ من گھڑت ہے. میں پہلے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ واقعہ من گھڑت ہے. واقعہ کیا ہے؟ میں کیوں ذکر کر رہا ہوں؟ کیونکہ تفسیر کی کتابوں میں واقعہ کیا ہے. فرشتے اللہ کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ انسان زنا کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، کیوں تو نے اس کو پیدا کیا؟ کیوں تو پیدا کیا؟ یعنی کہ وہ جا فرشتے جا کے بولتے ہیں یہ انسان کتنے یہ ہی نافرمانی تیری نافرمانی کرتے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا، یعنی کہ من گھڑت کا واقعہ جو تفسیر کتابوں میں ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے دو لوگوں کو بلاتے ہیں جن کا نام ہاروت اور ماروت، سب سے نیک تھے فرشتوں میں. دو لوگ فرشتوں میں سب سے نیک تھے، ہاروت ماروت. ان کو اللہ تعالیٰ جس طرح انسان کے اندر شہوت ہوتی ہے، اس طرح دو لوگوں کے اندر، دو فرشتوں کے اندر اللہ نے شہوت رکھ کے زمین کو بھیج دیا. کیونکہ لوگ بولتے تھے انسان نافرمانی نافرمانی، تو اللہ نے دو فرشتوں کو انسان جیسا بنا کر، ان کی انسان جیسا شہوت دے کر ان کو جو ہے زمین میں بھیج دیا. اب دو فرشتے جو ہاروت ماروت تھے، ان کے پاس ایک خوبصورت عورت آتی ہے، خوبصورت عورت آتی ہے، آ کر بولتی کیا تم زنا کریں گے؟ وہ بولتے ہیں کہ نہیں، زنا شریعت میں حرام ہے. پھر وہ عورت کہتی ہے کہ کیا تم چوری کریں گے، شرک کریں گے؟ تو ہاروت ماروت بولتی کہ نہیں، چوری شرک سبھی شریعت میں جائز نہیں. تو اس کے بعد آخر میں یہ خوبصورت عورت وہ یہ کہتی ہے کہ اے ہاروت ماروت تم شراب پیو، بس چوری بھی مت کرو، کچھ بھی مت کرو، آپ صرف اور صرف جناب شراب پی لو. تو ہاروت ماروت شراب پی لیتے ہیں، شراب پینے کے بعد وہ زنا بھی کرتے ہیں اور چوری بھی کرتے ہیں اور قتل بھی کرتے ہیں. یہ زنا بھی کرتے ہیں، چوری بھی کرتے ہیں، قتل بھی کرتے ہیں. اس کے بعد یہ خوبصورت جو عورت ہے یہ اوپر چل جاتی ہے، اللہ اس کو ستارہ بنا دیتے ہیں. یعنی کہ فرشتوں کو بتانا یہ تھا کہ فرشتے انسان جو گناہ کرتے کیونکہ ان کے اندر شہوت ہے، تمہارے اندر شہوت نہیں ہے. تو یہ جو واقعہ مشہور ہے تفسیر کی کتابوں میں، یعنی کہ ہاروت ماروت کے نام سے. ہاروت ماروت دو فرشتے تھے، نیک فرشتے، اللہ نے ان کو جو ہے نا شہوت دے کر زمین میں بھیجا، تو انہوں نے گناہ کی. تو یہ جو واقعہ جو ہے نا تفسیر کی کتابوں میں ہے، لیکن یہ من گھڑت ہے، ضعیف ہے، جھوٹ. یاد رکھ، پہلے بات ہاروت ماروت کا یہ قصہ ثابت نہیں ہے. دوسرا، کون ہی ہاروت ماروت؟ بعض عالم نے کہا کہ ایک انسان ہے، جیسا کہ ملکین ہم پڑھیں گے، ملکین ملکین اگر آپ پڑھیں گے لام کو کسرے کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کا معنی انسان ہے. ہاروت ماروت دو انسان تھے، اللہ نے ان کو سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو جادو سکھائے. وہ جادو سکھائے، کیوں سکھاتے تھے؟ تاکہ لوگ فرق کرے کہ سلیمان علیہ السلام جادوگر نہیں ہی، یہ جو ہم کرتے ہیں یہ جادوگر. یہ دو لوگ کہاں ہیں؟ بابل ایک شہر عراق میں، وہاں آئے تھے. یہ دوسرا قول ہے، ہاروت ماروت جو نا ایک انسان تھے، یہ دوسرا قول ہے مفسرین کا. تیسرا جو سب سے صحیح جو قول ہے وہ ہے کہ ہاروت ماروت ایک فرشتے تھے. ہاروت ماروت آسان کیا ہے، ہاروت ماروت کو اللہ نے زمین میں اتارا، دو فرشتے تھے، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور یہ بھی کہتے تھے کہ ان فتنہ، یہ آزمائش ہے، یہ آزمائش ہے. تو پھر بھی جو ہے نا وہ انہوں نے سامنے والا کہتا کہ نہیں تم مجھے جادو سکھاؤ، تو یہ فرشتے جادو سکھاتے تھے. یعنی کہ صرف اتنا صحیح ہے کہ دو فرشتے آسمان سے اترے جن کا نام ہاروت ماروت، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. کیوں سکھاتے تھے؟ تاکہ لوگ معلوم کریں کہ جو نا سلیمان علیہ السلام جو کرتے ہیں وہ جادو نہیں ہے، میں جو کرتا ہوں وہ جادو ہے. اور فرشتے جادو سکھانے سے پہلے یہ کہتے تھے جنہیں کہ یہ مت سیکھو کیونکہ یہ آزمائش ہے، یہ فتنہ ہے. لیکن وہ سامنے والا کہتا ہے کہ نہیں سیکھتا ہوں، تو سب جو ہے سکھاتے ہیں فرشتے. یہاں سب سے صحیح قول یہ فرشتے ہیں، بس اللہ نے آزمائش کے لیے فرشتوں کو اتارا تھا. یعنی کہ سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ سلیمان علیہ السلام جادوگر ہیں، فلاں فلاں ہی، نعوذ باللہ. تو اللہ نے ہاروت ماروت دو فرشتوں کو اللہ نے اتارا تاکہ لوگوں کو یہ پتا چلے کہ جو نا ہاروت ماروت جو جادو کرتے ہیں یہ جادو ہے، سلیمان علیہ السلام جادو نہیں کرتے، یہ بتانے کے لیے. جیسا کہ میں آپ کے سامنے قرآن پڑھتا ہوں، آپ کے سامنے ایک اور جو یہودی تورات پڑھتا ہے، آپ پہچان سکتے ہیں کہ قرآن کیا ہے، تورات کیا ہے، آپ پہچان سکتے ہیں.
تو اسی طرح اللہ نے جو ہے نا نازل کیا ہاروت ماروت کو، وہ جادو سکھاتے تھے تاکہ لوگ پہچانے کہ ہاروت ماروت جو کرتی وہ جادو ہے، سلیمان علیہ السلام جو کرتی ہیں وہ جادو نہیں ہے. اس وجہ سے اللہ نے ہاروت ماروت کو اتارا. لیکن یہ ایک سوال ہے، کیوں اللہ نے فرشتوں کو اتارا؟ کیونکہ آج کئی لوگ انکار کرتے ہیں کہ فرشتے کیسا جادو سکھا سکتے ہیں. ہاں، کیسا جادو سکھا سکتے ہیں؟ کیا فرشتے، جبکہ یہ قول کس کا ہے؟ امام طبری جو تفسیر کے امام ہی، ان کا قول ہے کہ ہاروت و ماروت دونوں فرشتے. کیا اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اتار سکتا ہے؟ ایک سوال ہے کسی کی آزمائش کے لیے. یہاں بھی فرشتے جو اترے تھے لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، یہ آزمائش کے لیے تھا. کیا اللہ تعالیٰ کسی کی آزمائش کے لیے فرشتوں کو اتار سکتا ہے؟ جواب ہے ہاں. دلیل کیا ہے؟ آپ ایک حدیث پڑھیے، بخاری مسلم میں مشہور حدیث ہے. 3 لوگ تھے. ایک شخص جس کے بال، جس کے چمڑے سفید سفید، جیسا کہ برس کی بیماری بولتے ہیں. ایک شخص برس کی بیماری والا تھا. ایک اور جو شخص جس کے سر کے بال ادھر ادھر، مطلب بہت غلیظ تھے سر کے بال، پیدائشی طور پر ایسے ہی تھا. تیسرا انداز تھا. یعنی کہ یہاں جو بتانے کا مقصد ہے، آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نازل کرتا ہے. کیا ہے؟ فرشتے آتے ہیں کس کے پاس؟ سب سے پہلے جو برس کی بیماری ہے اس کے پاس آتے ہیں فرشتے، جس کا جسم جیسا دیکھیں گے بعض لوگوں کی چمڑا سفید سفید ہو جاتا ہے یہاں یہاں یہاں. اس کے پاس کون آتے ہیں؟ فرشتے آتے ہیں. آ کر کہتے ہیں کہ فرشتے تو کیا چاہتا ہے؟ تو بولتا ہے کہ نہیں، میرا چمڑا اچھا ہونا چاہیے، خوبصورت ہونا چاہیے، کیونکہ سفید سفید ہے، غلیظ دکھتا ہے، لوگوں کو بھی اچھا نہیں لگتا ہے. تو فرشتے ہاتھ رکھتے ہی تو اس کا پورا چمڑا صحیح ہو جاتا ہے. پھر فرشتے پوچھتے ہیں کہ اے برس کی بیماری، اب تو چمڑا صحیح ہوگا، اب تجھے کیا ہونا مال میں سے؟ تو برس کی بیماری والا بولتا ہے کہ مجھے چاہیے کیا؟ اونٹ چاہیے. تو فرشتے اس کو اونٹ دیتے ہیں، ایسا اونٹ جو حاملہ ہے، وہ بچہ ڈالتا ہے اونٹ. اس طرح جو نا کئی اونٹ پیدا ہوتے. اس کے بعد فرشتے، دیکھیے ہاروت ماروت کو اللہ نے آزمائش کے لیے اتارا ہے، جیسا کہ اللہ نے بنو اسرائیل میں آزمائش کے لیے فرشتے آ کر تھے. اس طرح ایک اور یہ فرشتے پھر جاتی ہیں کس کے پاس؟ وہ شخص جس کے سر کے بال وہاں سے، جیسے کہ بعض لوگ جو نا، جیسے ہم بولتی عام زبان میں بانڈلی جسے ہم بولتے ہیں، اس کا سر کا بال چھل جاتا ہے، بال نکل جاتا ہے، تو بال خراب ہوتا ہے ایک دم، ادھر ادھر غلیظ دکھتا ہے دیکھنے میں. تو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، آ کر پوچھتے ہیں کہ تجھے کیا چاہیے؟ وہ کہتا ہے کہ میرا بال اچھا ہونا چاہیے، کیونکہ بال تھوڑا غلیظ ہے. تو فرشتے ہاتھ رکھتی ہیں، اس کا بال اچھا ہو جاتا ہے. پھر فرشتے پوچھتے ہیں کہ تجھے کیا چاہیے اب مال میں سے؟ وہ بولتا ہے اب مجھے بال بھی آ گیا، اب مجھے مال میں سے گائیں چاہیے. تو حاملہ گائیں جو ہے نا فرشتے اس کو دیتے، حاملہ گائیں دیتی. وہ گائیں بعد میں بچہ ڈالتی ہے، اس طرح جو ہے نا اس کی نسل پڑتی ہے. پھر وہ فرشتے ایک اندھے شخص کے پاس آتے ہیں، آ کر پوچھتے ہیں کہ تجھے کیا چاہیے؟ وہ اندھا شخص بولتا ہے کہ مجھے آنکھ چاہیے بس، تاکہ میں لوگوں کو دیکھوں. تو فرشتے ہاتھ رکھتی ہیں، اسے آنکھ آ جاتا ہے. دیکھیں اللہ نے آزمائش کے لیے فرشتوں کو اتارتا ہے. تو اس کے بعد فرشتے پوچھتے ہیں کہ اندھا تجھے کیا چاہیے؟ اب تجھے آنکھ بھی آ گیا، تجھے کیا چاہیے؟ وہ بولتا ہے کہ مجھے بکری چاہیے. تو فرشتے اسے بکری دیتی، حاملہ بکری، جس سے کئی بکری جو ہے نا پیدا ہوتی اس طرح. اس کے بعد پھر فرشتے، پہلا جو شخص تھا ابرس، جس کے چمڑے یہ تھے سفید سفید، اب اچھا ہو گیا. اب فرشتے جو ہے نا ایک برس والا انسان جیسا ہوتا اس طرح بن کے جاتی ہیں فرشتے. دیکھیے اللہ نے آزمائش کے لیے فرشتوں کو اتارا. اللہ نے فرشتوں کی شکل کیا دے دی؟ برس والا انسان جیسا سفید سفید چمڑا تھا. یہ فرشتے جو نا سیدھا اس شخص کے پاس جاتی جو پہلے جو نا برس کی بیماری والا تھا. اس کے بعد جا کے، اب یہ اس شخص کو معلوم نہیں ہے کہ یہ جو نا فرشتے کر کے، یہ برس والی بیماری تھی. ایک شخص آ کر بولتا ہے کہ آپ مجھے تھوڑا اونٹ دے دیجئے، اونٹ، کیونکہ مجھے جو سفر کرنا ہے، میں طبیعت بھی اچھی نہیں ہے، آپ تھوڑا مجھے اونٹ دے دیجئے. وہ بولتا ہے کہ نہیں، میں اونٹ نہیں دے سکتا، اونٹ نہیں دے سکتا. یہ جو فرشتے جو برس کی شکل میں آ کر تھے، انسان کی شکل میں، وہ انسان جسے برس کی بیماری اسی شکل میں آ کر تھے. فرشتے نے کہا، مطلب دیکھیے آپ بھی جو نا اس سے پہلے برس والے تھے، برس کی بیماری تھی آپ کو. اس نے کہا کہ نہیں، میں اس سے پہلے برس کی بیماری مجھے نہیں تھی، مجھے ایسے کوئی بیماری نہیں تھی. تو فرشتے بولتی اگر تو نے جھوٹ کہا تو جیسا تو پہلے تھا ویسے ہی ہو جا. تو جو ہے نا وہ پہلے فرشتوں کی بدوا سے پھر دوبارہ وہ کیا ہو جاتا ہے؟
برس والا شخص جیسا ہو جاتا ہے، اس کا مال بھی چھین لیتے ہیں اللہ تعالیٰ، اس کے جو دوبارہ جو ہے نا اس کا چمڑا جو سفید سفید تھا ویسے ہی ہو جاتا ہے. پھر فرشتے جاتے ہیں، ایک سر پورا جس کے سر میں بال نہیں ہے، ایسا فرشتے جو ہے نا ایک انسان کو اللہ تعالیٰ، ایک فرشتے کو اللہ تعالیٰ انسان کی شکل دے دیتے، وہ انسان جس کے سر میں بال نہیں ہے ویسا فرشتے پھر جاتے ہیں انسان کی شکل میں ایسے شخص کے بعد جس کے سر میں بال نہیں تھا پہلے، اسے جا کے بولتی ہے کہ مجھے تھوڑا بیل چاہیے، گائے چاہیے، مجھے سفر کرنا ہے. وہ بولتا ہے کہ نہیں میں نہیں دے سکتا. تو یہ فرشتے بولتی ہیں دیکھیں آپ اس سے پہلے جو ہے نا سر کے بال صحیح نہیں تھا، اللہ نے آپ کو دیا، مال بھی اللہ نے آپ کو دیا. وہ کہتا ہے کہ نہیں، ورثت لکابر عن کابر، وہ بولتا ہے کہ میں نے اپنے باپ دادا کے وراثت میں ہی مجھے ملا ہے، باپ دادا کی وراثت میں مجھے ملا ہے. تو فرشتے کہتے ہیں کہ ان کنت کاذبا فصیرک اللہ علی ما کنت، اگر تو جھوٹا ہے تو دوبارہ تو ویسے ہی ہو جائے جیسا تو پہلے تھا. تو فرشتوں کے حساب سے بدوا سے دوبارہ جو ہے نا وہ گانجا ہو جاتا ہے، اس کا جو بکرا گائے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ چھین لیتے ہیں. پھر فرشتے اندھے کی شکل میں جاتے ہیں کس کے پاس، جو پہلا جو اندھا تھا اس کے پاس، جا کر بولتے ہیں دیکھیں میں اندھا ہوں، مجھے ایک بکری چاہیے. تو فرشتے بولتے، وہ اندھا شخص جو پہلے اندھے تھے وہ کہتے ہیں لے لو آپ لے لو. تو فرشتے بولتے ہیں کہ نہیں، ہم آزمائش کے لیے اللہ نے مجھے اتارا ہے، میں نہیں لوں گا، بلکہ آپ کے بکرے میں اور بھی اللہ تعالیٰ اضافہ کرے گا، آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ اور اضافہ کرے گا، برکت دے گا. یعنی کہ یہاں فرشتوں کو اللہ نے آزمائش کے لیے اتارا تھا، جس طرح اللہ نے ہاروت اور ماروت کو اللہ نے آزمائش کے لیے اتارا تھا. یہ پہلا واقعہ ہے، یہاں ختم ہو گیا. ہاروت ماروت یہ اصل میں فرشتے تھے، اللہ نے آزمائش کے لیے ان کو اتارا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ جس سے اس سے پہلے بھی جو نا آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اتارا تھا. یہاں ہاروت ماروت کا قصہ جو نا ختم ہو. دوسرا جو قصہ ہے زکریا علیہ السلام. زکریا علیہ السلام کا جو لفظ قرآن میں 7 مرتبہ آ کر ہے، 7 مرتبہ زکریا علیہ السلام کا قصہ قرآن میں آ کر. زکریا علیہ السلام کا قصہ، اگر آپ یہ کن سے شادی کرتے تھے زکریا علیہ السلام، یہ کن سے شادی کرتے تھے اگر آپ دیکھیں گے، آل عمران جسے ہم بولتے ہیں سورہ آل عمران، عمران علیہ السلام کا خاندان، آل کا مطلب خاندان، عمران علیہ السلام کا خاندان. ہاں تو عمران علیہ السلام کے خاندان، یہ عمران جو ہے نا ان کی بیوی کا نام حنا، یہ عمران تھے ان کی بیوی کا نام حنا. حنا کی کئی بیٹیاں تھی، ان میں سے ایک بیٹی کا نام مریم، ایک اور بیٹی تھی جس سے کون شادی کرے تھے، زکریا علیہ السلام شادی کرے تھے. اگر آسان سے کہوں زکریا علیہ السلام کی بیوی کون ہے، مریم علیہ السلام کی بہن ہے. یہ قول یہ ہے، یہ قول کیا ہے کہ مریم علیہ السلام کی بہن وہی زکریا علیہ السلام کی بیوی تھے، یہ قول. دوسرا جو قول ہے، بعض مفسرین نے فرمایا کہ زکریا علیہ السلام کی بیوی کون، مریم علیہ السلام کی خالہ جو نا وہی زکریا علیہ السلام کی بیوی ہے. مریم علیہ السلام کے جو خالہ ہیں وہی زکریا علیہ السلام کے بیوی ہیں. یہ دوسرا جو قول ہے. زکریا علیہ السلام اور آل عمران، عمران علیہ السلام کے خاندان، تو دونوں ملتا جلتا ہے، دونوں جو ہے نا ملتا جلتا ہے. اصل کیا ہوا تھا کہ عمران، آل عمران جیسے ہم بولتے ہیں، عمران کی جو بیوی ہے ان کا نام حنا، وہ نظر مانتی ہے، جو پریگننٹ ہوتی ہے وہ نظر مانتی ہے، اے اللہ میرے پیٹ پہ جو بچہ ہے اس بچے کو میں دین کی خدمت کے لیے رکھ دوں گی، اس بچے کو میں دین کی خدمت، انی نذرت للرحمن صوما، یعنی کہ میں یہ بچہ کو جو نا دین کی خدمت کے لیے رکھوں گی. تو عمران کی جو بیوی ہے حنا، وہ پریگننٹ ہوتی ہے، اسی حالت پہ عمران جو ان کے شوہر ان کی وفات ہو جاتا ہے، شوہر کا وفات ہو جاتا ہے، جیسا کہ آل عمران جسے ہم بولتے ہیں، عمران کا وفات ہو جاتا ہے. کب؟ جب ان کی بیوی پریگننٹ ہوتی ہے. بیوی کا نام کیا تھا؟ حنا. اب حنا کا جب ڈیلیوری ہوتا ہے تو اب وہ کیا بولے تھے، بچہ ہوگا تو میں اسی دین کی خدمت کے لیے رکھوں گی. پیدا کون ہوتی؟ بچی ہوتی ہے پیدا. وہ کون ہے؟ مریم. وہ تو چاہتے تھے کہ جو بچہ ہو، لیکن کون پیدا ہو؟ بچی پیدا ہو. اب بچی کیسے دین کی خدمت کر سکتی ہے؟ کیونکہ عورت تھے، گھر میں رہنا ہے عورت. جبکہ عمران کی جو بیوی یہ نظر مانے تھے کہ جو نا اگر بیٹا ہے تو وہ دین کی خدمت کریں گے، لیکن بیٹی پیدا ہوئی، وہ بھی کون؟ مریم. اب کیا کرنا سمجھ پائیں، کیونکہ نظر مانے تھے. اس کے بعد لوگوں میں یہ بات مشہور ہوگی، کیونکہ عمران کی بیوی نظر مانے تھے، ان کا پیٹ پہ جو بچہ ہے وہ دین کی خدمت کرے. اب کیا کرنا ہے؟ تو تمام لوگ
بنو اسرائیل کے تمام لوگ جمع ہو جاتے ہیں، جمع ہونے کے بعد پلان کرتے ہیں اب کیا کرنا ہے مریم کا، کیونکہ ان کی ماں تو نظر مانی تھی کہ دین کی خدمت کے لیے رکھوں گی، جبکہ بیٹی پیدا ہوئی ہے، اب کیا کرنا ہے؟ اب تمام لوگ کیا دیکھیں، تمام لوگ اپنا قلم، سمجھو کہ پن، سمندر میں ڈالیں گے، ندی میں ڈالیں گے، یعنی کہ پورے لوگ جمع ہو جاتے ہیں وہاں، بنو اسرائیل کے پورے لوگ جمع ہوتی، تمام لوگ پین اٹھاتی، پین اٹھا کے کہاں ڈالتے ہیں؟ پانی میں ڈالتے ہیں۔ اور کیا ہوتا ہے کہ اگر پانی میں کوئی چیز آپ ڈالے تو پانی جو نا وہ لے کے چل جاتی ہے۔ قوم والوں نے کہا کہ دیکھیے تمام لوگ پین ڈالیں گے، جس کا پین وہیں کھڑا رہتا ہے، نہیں جاتا ہے پانی میں، وہ مریم علیہ السلام کی کفالت کرے گا، وہ مریم علیہ السلام کی دیکھ بھال کرے گا۔ اچھی بات ہے، تمام لوگ ندی کے پاس جاتے ہیں اور پین پھینکتے ہیں، زکریا علیہ السلام بھی پین پھینکتے ہیں، تمام کا پین پانی میں چل جاتا ہے، لیکن زکریا علیہ السلام کا پین وہیں کھڑ جاتا ہے۔ تو اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ زکریا اب تم جو ہے نا مریم علیہ السلام کی کفالت کرنا، اب تم دیکھ بھال تم کرنا مریم علیہ السلام کی۔ اب کیونکہ جیسا کہ لوگوں نے کہا کہ جو نا جس کا پین پانی میں کھڑ جائے گا وہی کفالت کرے گا، تو جو نا مریم علیہ السلام کی دیکھ بھال کون کرتے تھے؟ زکریا علیہ السلام کرتے تھے، ایک پین کی وجہ سے، دوسرا کیونکہ مریم علیہ السلام کی بہن سے شادی کیے تھے، کون؟ زکریا علیہ السلام۔ بعض علماء کے بقول مریم علیہ السلام کی خالہ سے شادی کرے تھے، تو اس وجہ سے مریم علیہ السلام جو ہے نا کفالت کرے، کن کی؟ زکریا علیہ السلام کفالت کرتے ہی مریم علیہ السلام۔ مسجد تھا، عبادت خانہ، مسجد کے اوپر ایک روم تھا جہاں مریم علیہ السلام رہتی تھی، ہمیشہ وہاں بیٹھ کے عبادت کرتے تھے، ہمیشہ عبادت کرتے تھے، جیسا کہ مشہور آیت ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا۔ ایک مرتبہ زکریا علیہ السلام جاتے ہی کن کے روم میں؟ مریم علیہ السلام کے روم میں، جا کر دیکھتی ہیں جو نا وہاں رزق ہے، بنا موسم کے فروٹس، جیسا کہ آم کا موسم ہوتا ہے، ہمارے پاس آم رہتا ہے، اگر آم کا موسم نہیں ہے تو آم نہیں رہتا ہے، لیکن مریم علیہ السلام کے بعد بنا موسم کے فروٹس ہوتا تھا۔ یہ بڑا تعجب ہوا زکریا علیہ السلام، یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ جبکہ مریم تمہارے پاس جو ہے نا بنا موسم کے فروٹس سے، یہ کہاں سے آیا؟ تو مریم علیہ السلام کہتی ہیں قالت هو من عند اللہ، مریم علیہ السلام کہتی ہیں یہ اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کی طرف سے، میری طرف سے نہیں، اللہ کی طرف سے۔ زکریا علیہ السلام دیکھتی جب اللہ تعالیٰ بنا موسم کے فروٹ دے سکتا ہے تو مجھے اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ مجھے اولاد، اسی کے بعد فوری زکریا علیہ السلام جا کے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، نماز میں کھڑے ہوتے ہیں زکریا علیہ السلام اور اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ وہ کیا دعا ہے؟ سورہ مریم کی شروع میں ہے وہ، کیونکہ زکریا علیہ السلام جب دیکھتے ہیں کہ مریم علیہ السلام کو اللہ نے بنا موسم کا فروٹ دے سکتا ہے تو مجھے اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ تو سیدھا زکریا علیہ السلام جا کے محراب میں کھڑے ہوتی ہیں اور اللہ سے دعا مانگتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری عمر 100 سال ہے اور میری بیوی بانجھ ہے، بانجھ کا مطلب ایسی عورت جس کو بچے ہی پیدا نہیں ہوتے۔ تو زکریا علیہ السلام کی جو بیوی ہے، بعض علماء نے کہا کہ ان کا نام لاوا، زکریا علیہ السلام کی بیوی کا نام کیا ہے؟ لاوا ہے، واللہ عالم، یعنی کہ زکریا علیہ السلام کی جو بیوی ہے وہ بھی بانجھ تھی، ان کو بچہ نہیں ہوتا تھا۔ تو زکریا علیہ السلام اللہ سے دعا مانگتے، اللہ تعالیٰ میں بھی بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، لیکن تو مجھے اولاد چاہیے، لیکن مجھے اولاد چاہیے۔ معلوم ہے کہ 100 سال کے بعد کسی کو اولاد نہیں ہوتا ہے، جبکہ ان کی بیوی 95 ایئر کی تھی، معلوم ہے کیا ہوتا ہے اگر بوڑھی ہوتی تو اولاد نہیں ہوتا ہے۔ لیکن زکریا علیہ السلام کو امید تھا جس طرح اللہ نے مریم علیہ السلام کو بنا موسم کا فروٹ دیا، اس طرح اللہ تعالیٰ مجھے بھی دے سکتا ہے۔ وہ دعا کرتی، زکریا علیہ السلام دعا کرتی، اللہ مجھے اولاد چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ جب، کیونکہ زکریا علیہ السلام کی جو دعا ہے سورہ مریم میں پورا ذکر ہے، تو یہاں زکریا علیہ السلام کی دعا تھی، وہاں اللہ نے کہا کہ زکریا ہم نے تمہاری دعا قبول کر لیا، کہ زکریا ہم تم کو اولاد دیں گے۔ تو زکریا علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے، خود دعا کرے زکریا علیہ السلام، اور خود زکریا علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کیسا اولاد ہو سکتا ہے جبکہ میری عمر 100 سال ہو چکی ہے، میری بیوی کی عمر 90 سے زیادہ ہو چکی ہے۔ تو
اللہ تعالیٰ کہتی کہ زکریا تم اس دنیا میں نہیں تھے، اللہ نے تم کو پیدا کیا، تو تمہارے بیٹے کو بھی پیدا کرنا آسان ہے۔ پھر زکریا علیہ السلام کہتے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کیسا معلوم ہے کہ میری بیوی پریگننٹ ہے، مجھے کیسا معلوم ہو؟ کیونکہ یہ 100 سال کے تھے، ان کے بیوی 90 ایئر کے تھے، تو زکریا علیہ السلام کہتے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تو اولاد ملے گا نا، لیکن مجھے کیسا معلوم ہے کہ میری بیوی پریگننٹ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے کہ زکریا جب تم صبح میں اٹھیں گے، اگر تم بات کریں گے تو آواز نہیں آئیں گے، تو سمجھ جاؤ کہ جس دن تم بات نہیں کر پاؤ گے، سمجھ جاؤ کہ تمہاری بیوی پریگننٹ ہے۔ تو زکریا علیہ السلام ایک دن اٹھتے ہی، لیکن قوم کے پاس جاتی لیکن بات نہیں کر پاتے، جیسے کہ بات کرے تو آواز آتا ہے نا، تو آواز نہیں آتا ہے 3 دن تک۔ 3 دن جب اللہ نے کہا کہ زکریا جب 3 دن تم بات نہیں کر پاؤ گے، سمجھ جاؤ کہ تمہاری بیوی پریگننٹ ہے۔ لیکن وہ 3 دن زکریا علیہ السلام بات تو نہیں کرے، لیکن سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھتے تھے، تسبیح گنتے تھے، بات نہیں دیکھ اللہ کی بڑی عجیب چیز ہے۔ سگے کوئی مکہ ہے، آپ اسے بولو تسبیح گنو، نہیں گن سکتا کیونکہ وہ مکہ ہے، لیکن زکریا علیہ السلام تسبیح گنتے تھے لیکن بات نہیں کر پاتے تھے، جیسا کہ ہم بولتے ہیں آؤ جاؤ، زکریا علیہ السلام یہ نہیں بول سکتے تھے لیکن یہ بول سکتے تھے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر بول سکتے، عجیب چیز۔ تو زکریا علیہ السلام 3 دن تک بات نہیں کر پاتے ہیں، تو سمجھ جاتی ہیں کہ ان کی بیوی پریگننٹ ہے، اتنا ہی اس کے بعد اللہ نے کہا کہ ہم نے یحییٰ علیہ السلام جیسی نعمت ہم نے تم کو دے دیا۔ وہاں کون پیدا ہوئے؟ یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یہاں تک زکریا علیہ السلام کا قصہ ہوا۔ پھر زکریا علیہ السلام کو اللہ نے یحییٰ جیسا اولاد اللہ نے دیا ہے، لیکن اس سے پہلے یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں معلوم کرنے سے پہلے ہم زکریا علیہ السلام کا قتل کیسا ہوا، ان کی وفات کیسی ہوئی، یہ معلوم کریں گے ہم لوگ۔ اس کے بعد ہم لوگ جو ہے نا یحییٰ علیہ السلام پر، بلکہ زکریا علیہ السلام دعا کرے تو معلوم ہے بیٹا پیدا ہوا جس کا نام یحییٰ ہے، جس کا نام یحییٰ ہے۔ تو اب یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم بعد میں معلوم کریں گے، اس سے پہلے زکریا علیہ السلام کی وفات کیسی ہوئی۔ یہاں جو مشہور ہے کیونکہ وہ نبی تھے، ہر قوم میں لوگ کیا کرتے ہیں، نبی کو قتل کرتے ہیں، جیسا کہ اسماعیل بن حزقیل ایک نبی تھے، قوم معلوم کو جو ہے نا ان کا فیس کا چمڑا کھینچ کر جو ان کو قتل کر دیا، نبی تھے وہ لیکن انہوں نے ان کو قتل کر دیا۔ اس طرح زکریا علیہ السلام لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے، تبلیغ کرتے تھے، لیکن انہوں نے قتل کرنے کی پلاننگ کی۔ کس کو؟ زکریا علیہ السلام۔ جب زکریا علیہ السلام کو قتل کرنے کی پلاننگ کرتے ہیں تو زکریا علیہ السلام وہاں سے بھاگ جاتے، زکریا علیہ السلام سیدھا وہاں سے بھاگ جاتے، یہاں تک کہ زکریا علیہ السلام جو نا درخت کے پاس جا کے چھپ جاتے ہیں، درخت کے پاس۔ جب اب کیا ہوا، درخت کے پاس جب چھپ جاتے ہیں کسی کو معلوم نہیں ہوتا، لیکن شیطان کیا کرتا ہے، تھوڑا کپڑا باہر کھینچتا ہے درخت کے باہر، جبکہ درخت ہے، زکریا علیہ السلام وہاں جا کے چھپ جاتے، لیکن شیطان تھوڑا کپڑا کھینچتا ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہاں زکریا ہے۔ جب لوگ دیکھیں تو وہاں کپڑا نظر آتا ہے، سیدھا لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو درخت ہے اس درخت کو کاٹ دیتے ہیں آدھا آدھا، تو اس طرح زکریا علیہ السلام کی وفات ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ زکریا علیہ السلام چھپنے کے لیے جاتے ہیں درخت کے پاس، جب چھپ جاتی ہیں تو شیطان تھوڑا کپڑا کھینچتا ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے، جب لوگ دیکھتے ہیں کہ وہاں زکریا علیہ السلام اس درخت کے اندر چھپے ہوئے تو اس درخت کو آدھا آدھا کاٹ دیتے ہیں، تو اس طرح زکریا علیہ السلام کی وفات ہو جاتی ہے۔ یہاں تک زکریا علیہ السلام کا قصہ ہو گیا۔ ان کے بعد ان کے جو بیٹے ہیں یحییٰ علیہ السلام، یہ بڑا عجیب بیٹے تھے۔ اگر آپ دیکھیں گے 12 سال میں یحییٰ علیہ السلام پورے تورات کو یاد کر لیتے، پورے تورات کو یاد کر لیتے، کیونکہ یہ کب آئے تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے لوگ کس کو فالو کرتے تھے؟ تورات کو۔ تو یحییٰ علیہ السلام پورے تورات 12 سال میں یاد کرے تھے، 12 سال میں پوری یاد کر لیتے تورات۔ تو بعض لوگ 12 سال میں تھے، چھوٹے بچے تھے، لوگ ان کو کھیلنے کے لیے بلاتے تھے، اے یحییٰ آؤ کھیلیں گے، آؤ کھیلیں گے۔ یحییٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ ما خلقنا للعب، اللہ نے مجھے کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، اللہ نے مجھے کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا ہے۔ تو یحییٰ علیہ السلام یہاں تک جو نا ان کو سمجھاتے ہیں، تو گویا کہ یہاں معلوم ہوا کہ جو نا یحییٰ علیہ السلام جو ہے نا بڑی عظیم شخصیت تھے، 12 سال میں تورات کو یاد کر لیے تھے، اس کا لوگوں کو فتویٰ بھی دیتے تھے۔ زکریا یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں کئی چیزیں ذکر ہیں۔ سب سے پہلے یحییٰ علیہ السلام حنان تھے، وہ حنانا من لدنا،
یعنی کہ لوگوں کے ساتھ رحم دلی کے ساتھ پیش آتے تھے یحییٰ علیہ السلام. رحم دل تھا لوگوں کے ساتھ. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. اے لوگو تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھری کے ساتھ بھی رحم کرنے کا حکم دیتے، پرندوں کے ساتھ بھی رحم کرنے کا حکم دیتے، جانوروں کے ساتھ بھی رحم کرنے کا حکم دیتے. یعنی کہ یحییٰ علیہ السلام حنان تھے، یعنی کہ وہ بہت زیادہ رحم کرنے والے تھے. دوسرا، یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا کہ زکا، یعنی کہ اللہ نے یحییٰ علیہ السلام کو گناہوں سے پاک کر دیا، گناہوں سے اللہ نے پاک کر دیا. بلکہ آپ دیکھیں گے مشہور مفسر احمد شاکر رحمہ اللہ، انہوں نے اس حدیث کو صحیح کہا کہ جو نا ہر انسان کے پاس کوئی نہ کوئی گناہ ہے. کل میں آپ تمام لوگ حشر کے میدان میں آئیں گے، تمام کے پاس کوئی نہ کوئی گناہ رہے گا، لیکن یہ ایک ایسا شخص ہے جس کے پاس کوئی گناہ نہیں ہے، وہ ہے کہ یحییٰ علیہ السلام. امام احمد شاکر رحمہ اللہ نے کہا کہ حدیث صحیح ہے کہ دنیا میں ہر انسان کے پاس کچھ نہ کچھ گناہ ہے، لیکن یحییٰ علیہ السلام کے پاس کچھ بھی گناہ نہیں رہے. زکوٰۃ کا معنی وہی ہے، یعنی کہ اللہ نے ان کو گناہوں سے پاک کر دیا. بلکہ جو سوچ جو آتی غلط سوچ، اس سے بھی اللہ نے یحییٰ علیہ السلام کو پاک کر دیا. کیونکہ اگر باپ نیک ہو اس کا اثر بیٹے پر ہوتا ہے. زکریا علیہ السلام نیک تھے، ان کا اثر بیٹے پر ہوتا ہے. اس طرح اگر باپ نیک ہو تو اس کا اثر جو نا بچوں پر ہوتا ہے. دیکھیے زکوٰۃ، یعنی کہ یحییٰ علیہ السلام اتنے نیک تھے، ان کا کوئی گناہ ہی نہیں ان کے پاس. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ یحییٰ علیہ السلام تقیہ، بہت متقی تھے، اللہ والے تھے، متقی تھے یحییٰ علیہ السلام. تقی یعنی کہ متقی، جیسا کہ مشہور قول ہے، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جس طرح جب دو طرف کانٹا ہے، جس طرح ہم اپنے کپڑے کو کانٹوں سے بچا کر لے جاتی ہیں، اس طرح تم اپنے دل کو گناہوں سے بچا کر لے جانے کا نام تقویٰ ہے. یعنی کہ یحییٰ علیہ السلام متقی تھے، اللہ والے تھے، بہت زیادہ، بہت زیادہ. جیسے ہم بولتے ہیں اللہ والے، اس طرح تھے یحییٰ علیہ السلام. اور اسی طرح یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک بات یہ بھی مشہور ہے کہ بر الوالدین، والدین کی خدمت کرتے تھے، بہت زیادہ خدمت گزار تھے، خدمت گزار تھے یحییٰ علیہ السلام، ماں باپ کی خدمت گزار، بہت نیک تھے یحییٰ علیہ السلام. اسی طرح یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک بات یہ بھی ہے، لم یکن جبارا، وہ متکبر نہیں تھے، تکبر نہیں کرتے تھے. یحییٰ علیہ السلام کبھی ان کے اندر تکبر نہیں تھا. تو یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے نا سورہ مریم میں آپ پڑھیں گے، جیسا کہ ہمارے پاس تفسیر گزر چکی ہے، کہ اللہ نے کہا کہ یحییٰ علیہ السلام والدین کی خدمت کرنے والے ہی اور تکبر کرنے والے نہیں ہیں. مفسرین نے کہا کہ جو متکبر ہے، جو تکبر کرنے والا ہے، وہ والدین کی خدمت نہیں کر سکتا. جس کے اندر تکبر اور گھمنڈ ہے وہ والدین کی خدمت نہیں کر سکتا. تو اسی وجہ سے اللہ نے کہا کہ یحییٰ علیہ السلام والدین کی خدمت کرنے والے ہی، لیکن ان کے اندر تکبر نہیں تھا. اور اللہ تعالیٰ جو نا ان کو یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے قرآن میں سورہ مریم میں کہا، کیونکہ جب بچہ پیدا ہو تو اسے تکلیف ہوتی ہے، لیکن یحییٰ علیہ السلام کو تکلیف نہیں ہوئی، تکلیف نہیں ہوئی یحییٰ علیہ السلام. اور یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک بات یہ بھی مشہور ہے، بلکہ مشہور نہیں بلکہ قرآن میں ہے. قرآن میں کیا ہے کہ کیونکہ مرتے وقت تکلیف ہوتی ہے انسان کو، موت کے وقت تکلیف ہوتی ہے، لیکن یحییٰ علیہ السلام کو اللہ نے حفاظت کی. موت کی تکلیف سے اللہ نے یحییٰ علیہ السلام کی حفاظت کی. بلکہ کل حشر کے میدان میں تکلیف ہوگا، لیکن یحییٰ علیہ السلام کو تکلیف نہیں ہوگی. نہ موت کے وقت تکلیف ہوئی ان کو، نہ پیدائش کے وقت تکلیف ہوئی، بلکہ حشر کے میدان کی جو تکلیف ہوگی، آزمائش ہوگی، اس سے بھی اللہ تعالیٰ یحییٰ علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا. کیونکہ 12 سال میں حافظ قرآن بن گئے تھے، تورات کے حافظ بن گئے تھے. تو یہاں بلکہ بعض مفسرین نے یہاں تک کہا کہ اگر کوئی مسلمان بچہ، آج کا مسلمان 12 سال میں اگر قرآن یاد کر لیتا ہے تو گویا کہ وہ بھی یحییٰ علیہ السلام جیسا ہے، وہ بھی یحییٰ علیہ السلام جیسا ہے. تو یحییٰ علیہ السلام جو نا حافظ قرآن، تورات کا جو نا حافظ یاد کر لیتے. اور یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں مشہور حدیث جو نا مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ تم تمام لوگوں کو بیت المقدس میں جمع کرو. کیونکہ سلیمان علیہ السلام بیت المقدس بنے تھے، اس کے بعد وفات ہو گئی تھی، اس وقت زکریا علیہ السلام بھی وہی رہتے تھے بیت المقدس کے اطراف، اور یحییٰ علیہ السلام بھی وہی رہتے تھے. تو ایک مرتبہ اللہ نے حکم دیا کہ یحییٰ علیہ السلام تم تمام کن کو،
تمام بنو اسرائیل کو تم جو ہے نا بیت المقدس میں جمع کرو. تو یحییٰ علیہ السلام تمام بنو اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع کرتے ہیں اور 5 چیز کا حکم دیتے ہیں. بنو اسرائیل کو جو ہے نا 5 چیز کا حکم دیتے ہیں. پہلا کیا؟ یحییٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ آمرکم اللہ تشرکوا باللہ. یحییٰ علیہ السلام کی 5 نصیحت وہ کیا ہے کہ یحییٰ علیہ السلام بنو اسرائیل سے کہتے ہیں کہ لوگوں تم شرک نہ کرو. پہلی جو نصیحت ہے یحییٰ علیہ السلام کی وہ یہ کہ تم شرک نہ کرو. یہ پہلی نصیحت ہے. دوسری جو نصیحت ہے یحییٰ علیہ السلام کی آمرکم بالصلاۃ. اے لوگوں تم نماز کی پابندی کرو, نماز میں کوتاہی نہ کرو. یعنی کہ بنو اسرائیل کو یحییٰ علیہ السلام نبی بن گئے تھے. زکریا علیہ السلام کے بعد نبی کون تھے؟ یحییٰ علیہ السلام. اپنی قوم والوں کہتی کہ قوم والے تم نماز کی پابندی کرو. تیسرا یحییٰ علیہ السلام کہتی کہ آمرکم بالصدقہ. اے قوم والے تم صدقے کا جتنا ہو سکے صدقہ کرو, جتنا ہو سکے صدقہ کرو. تو یعنی کہ یہاں خاص طور پر صدقے کا حکم ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتی ہے کہ ایک مسلمان اگر 2 کام کرتا ہے وہ کبھی خسارے میں نہیں ہوگا. جو بھی جتنے بھی مسلمان ہیں اگر آپ 2 کام کریں گے تو کبھی خسارے میں نہیں ہوں گے. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره لن تبور. اللہ کا وعدہ ہے, نماز پڑھو صدقہ کرو, کبھی اللہ تعالیٰ آپ کو گھاٹے میں نہیں رکھے, کبھی اللہ تعالیٰ آپ کو گھاٹے میں نہیں رکھے. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. قرآن میں اللہ نے کہا کہ تم نماز پڑھو صدقہ کرو, کبھی بھی اللہ تعالیٰ آپ کی بزنس پہ گھاٹا نہیں کرے گا, کبھی بھی اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے قرآن. یہاں بھی یحییٰ علیہ السلام اپنے قوم والوں کو صدقے کا حکم دیتے ہیں, اور یحییٰ علیہ السلام اپنے قوم والوں کہتے ہیں کہ آمرکم بذکر اللہ. اے قوم والے تم اللہ کا ذکر کرو, جتنا ہو سکے تم اللہ کا ذکر کرو. چلتے پھرتے بیٹھتے تم اللہ کا ذکر جو ہے نا کثرت سے کیا کرو. پھر یحییٰ علیہ السلام اپنے قوم والوں کہتے ہیں کہ آمرکم بالصیام. اے قوم والے تم روزوں کا اہتمام کرو, روزوں کا اہتمام کرو. خاص طور پر جو ہے ٹھنڈی کے ماحول میں, جیسا کہ ٹھنڈی کا موسم ہے ہمارے پاس, اس میں روزہ رکھنا سنت ہے. صحابہ سے ثابت ہے کہ ٹھنڈی کے موسم میں صحابہ روزہ رکھتے تھے. کیوں؟ پانی کا پیاس بھی نہیں آتا ہے اور دن بھی چھوٹا ہوتا ہے, مغرب بہت جلدی ہو جاتا ہے, 5:40 5:50 کو مغرب ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے خاص طور پر جو ہے صحابہ ٹھنڈی کے موسم میں روزہ رکھتے تھے. یعنی کہ یحییٰ علیہ السلام 5 چیزوں کا حکم دیتے تھے قوم والوں, شرک نہ کرو, نماز کی پابندی, صدقہ کرو, ذکر کرو اور روزوں کا اہتمام کرو. اب یحییٰ علیہ السلام کی وفات کیسی ہوئی؟ یحییٰ علیہ السلام کی وفات جو ہے نا کیسی ہوئی, یہاں جو مشہور ہے, یہاں جو تفسیر کی کتابوں میں آپ دیکھیں گے یہی بات مشہور ہے کہ جو ہے نا ایک عورت, مطلب ایک شخص جو ہے نا کسی زانیہ سے شادی کرنا چاہتا تھا. ایک شخص جو ہے نا کسی زانیہ سے شادی کرنا چاہتا تھا, تو اس کے پاس گیا ایک شخص. تو زانیہ نے کہا کہ دیکھیے میں تجھ سے شادی نہیں کروں. اس نے کہا کہ کیوں؟ زانیہ نے کہا کہ ایک کنڈیشن ہے. زانیہ عورت نے کہا کہ کنڈیشن ہے. کیا کنڈیشن ہے؟ وہ مرد بولتا ہے کیا کنڈیشن ہے؟ تو زانیہ بولتی ہے کہ جا یحییٰ علیہ السلام کا سر کٹ کر کے لا, تب میں تجھے شادی کروں. وہ مرد سیدھا جاتا ہے, یحییٰ علیہ السلام کا سر قلم کر دیتا ہے, پھر اس کا سر لاتا ہے اس زانیہ عورت کے پاس. اس کے بعد یحییٰ علیہ السلام کا سر دیکھنے کے بعد وہ عورت جو ہے نا اس سے جو ہے نا شادی کرتی ہے, اس سے شادی کرتی ہے. ایک واقعہ ایک مشہور ہے, یعنی کہ زانیہ عورت نے کہا کہ تجھ سے اسی وقت شادی کروں گی جب تو یحییٰ علیہ السلام کو قتل کرے گا. تو یحییٰ علیہ السلام کو قتل کرتا ہے, تو جو نا زانیہ عورت اس سے شادی کرتی. ایک دوسرا کہ ایک بادشاہ تھا, وہ چاہتا تھا جو نا اپنے, جیسا کہ بہن سے شادی کرنا جائز نہیں ہے, بھانجی سے شادی کرنا جائز نہیں ہے, ایک بادشاہ تھا اپنے بھانجی وغیرہ سے شادی کرنا چاہتا تھا, بادشاہ تھا. تو یحییٰ علیہ السلام نے کہا کہ جائز نہیں ہے. یحییٰ علیہ السلام نے کہا کہ جائز نہیں ہے, لیکن بادشاہ چاہتا تو جو نا اپنے جو نا بھانجی سے شادی کرے. تو یحییٰ علیہ السلام نے کہا کہ جائز نہیں ہے, لیکن بادشاہ کو جو نا غصہ آتا ہے. بادشاہ چند لوگوں کو ملتا کہ جاؤ جا کے یحییٰ کو قتل کرو, یہاں تک کہ یحییٰ علیہ السلام کو لوگ قتل کرتے تھے. تو گویا کہ بعض علماء نے کہا کہ یحییٰ علیہ السلام کی جو وفات کی, جس وقت یحییٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی تھی اس وقت ان کی عمر 20 سال تھی یا 40 سال تھی, بس 20 یا 40 سال بس. اس وقت یحییٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی. یحییٰ علیہ السلام کی یہاں جو نا وفات ہو گئی. یہاں تک الحمدللہ ہمارا جو نا قصہ ختم ہوا. سب سے پہلے
हारूत मारूत का किस्सा, इसमें सही जो कौल है हारूत मारूत में वो ये है कि कौन थे, फरिश्ते थे। अल्लाह ने आजमाइश के लिए फरिश्तों को उतारा था, जिस तरह अल्लाह ने अबरस, जो बरस की बीमारी वालों पर जो ना आजमाइश के लिए फरिश्तों को उतारा था, इस तरह अल्लाह ने सुलेमान इस्लाम की वफात के बाद फरिश्तों को उतारा था ताकि फरिश्तों उनको जादू सिखाए और ताकि ये बोले कि जो है ना देखिए ये जादू है। सुलेमान इस्लाम जो जादूगर थी, सुलेमान इस्लाम जादूगर नहीं थे, जादू ये बताने के लिए जो ना अल्लाह ने फरिश्तों को उतारा था। दूसरा, जकरिया अलैहिस्सलाम, कुरान में 7 मरतबा जकरिया अलैहिस्सलाम का जिक्र है। और जकरिया अलैहिस्सलाम आले इमरान से क्या कनेक्शन है, जो सूर्य आले इमरान हम बोलते हैं, इमरान का खानदान। इमरान, इनकी बीवी का नाम क्या था, हन्ना। उनकी बीवी नजर मानी थी जो ना मेरे पेट में जो बच्चा है वो दीन की खिदमत के लिए होगा। लेकिन पैदा हुए कौन, बच्ची पैदा हुई जिनका नाम मरियम था। अब क्योंकि वो नजर मानी थी तो तमाम लोग जो ना ये फैसला करती जो ना ये कलम तमाम लोग पानी में डालेंगे, जिसका कलम आगे चल जाएगा वो जो है ना जकरिया अलैहिस्सलाम, इसकी मरियम अलैहिस्सलाम की किफालत करेगा, देखभाल करेगा। तो तमाम लोग कलम डालते हैं तो जकरिया अलैहिस्सलाम का कलम पानी में इसी तरह ठहर जाता है, तमाम का कलम चल जाता है। तो लोग बोलते हैं कि जकरिया तुम ही जो है ना उनकी किफालत करो। इस तरह जकरिया अलैहिस्सलाम जो है ना इनकी किफालत करते। जकरिया अलैहिस्सलाम की बीवी कौन थी, एक कौल के मुताबिक मरियम अलैहिस्सलाम की बहन, दूसरा जो कौल मरियम अलैहिस्सलाम की खाला। उसके बाद मरियम अलैहिस्सलाम हमेशा ऊपर रहते थे रूम में। तो एक मरतबा मरियम अलैहिस्सलाम के पास जकरिया अलैहिस्सलाम जाती तो जो बिना मौसम की फ्रूट्स होती, तो मरियम जकरिया अलैहिस्सलाम पूछते हैं कि फ्रूट्स कहां से। तो मरियम अलैहिस्सलाम कहती हैं कि अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह ने मुझे दिया है। तो जकरिया अलैहिस्सलाम सोचते हैं जब अल्लाह ताला उनको बिना मौसम की फ्रूट दे सकता है तो मुझे क्यों औलाद नहीं दे सकता। तो जाके दुआ मांगती है अल्लाह से, यहां तक कि अल्लाह उनको औलाद देती जिसका नाम याहिया। उसके बाद जकरिया अलैहिस्सलाम की वफात हो जाती है, लोग उनको कत्ल कर देते हैं। इसी तरह उसके बाद याहिया अलैहिस्सलाम पैदा होते हैं। उनके बारे में अल्लाह ने कहा कि बहुत नेक थे, बहुत अल्लाह वाले थे। यहाँ तक कि अल्लाह ने उनको कई चीजों से अल्लाह ने उनकी हिफाजत की, बल्कि दुनिया में एक ऐसी शख्स है जिनके पास कोई गुनाह नहीं है, वो है कि याहिया अलैहिस्सलाम। यहाँ तक आज हमारी जो है ना आज की जो क्लास जो है ना हमारा खत्म हुआ। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। किसी को डाउट है इसमें? किसी को डाउट है?